استغفار ہے کیا؟ انسان سے جو غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی رہ جائے، وہ اپنی اس کمی کوتاہی کا ازالہ استغفار پڑھ کے کر لے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں گناہ کا مادہ رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اس کی فطرت میں گناہ کا مادہ رکھا ہے۔ جب اس کی فطرت میں گناہ کا مادہ رکھا ہے تو یہ گناہ کرے گا بھی، اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے خطا بھی ہوگی۔ تو گناہ کا ہو جانا یہ انسان کے لیے عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں گناہ کا مادہ رکھا، اس لیے گناہ کا ہو جانا عیب نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا عیب ہے۔ اگر غلطی کر لے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، خدا رحم کرے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ تو گناہ سے معافی مانگے۔ اب اس کا ایک طریقہ ہے استغفار، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو گناہ جو یہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اگر یہ صبح و شام استغفار کا اہتمام کرے گا تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دائیں بائیں جو فرشتے رکھے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، بائیں طرف گناہ لکھنے والا، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ یہ مامور ہے اور نیکی لکھنے والا فرشتہ یہ آمر ہے، اس کا حکم چلتا ہے، یہ امیر ہے۔ اب اگر انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً نیکی لکھتا ہے، اور اگر یہ گناہ کر لے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے لگتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے لگتا ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو منع کرتا ہے کہ بھی ٹھہر جاؤ، شاید یہ بندہ معافی مانگ لے، شاید یہ بندہ استغفار پڑھ لے۔ اب اگر اس سے پہلے کہ وہ گناہ لکھا جائے اگر یہ بندہ استغفار کا اہتمام کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا، وہ گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر صبح و شام انسان استغفار کا اہتمام کرتا رہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہی نہیں جائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 40 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ کیسے؟ وہ یہی استغفار کی برکت سے کہ صبح و شام بندہ اس کا اہتمام کرے، گناہ لکھنے والا فرشتہ معطل بیٹھا رہے، اس کو گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہ۔ یہ ایسا برکت والا عمل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے گناہ ہونے ہی نہیں دیا، یہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کہ گناہ ہوا ہی نہیں، محفوظ کا مطلب کہ گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اگر کہیں صحابہ سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے تو اس میں تکوینی حکمت ہے کہ شریعت کی تکمیل کرنا مقصود تھی، تو جہاں حدود کا نفاذ ہونا تھا وہاں حدود کے نفاذ کے لیے کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا جس سے گناہ ہوتا، تو اس لیے صحابہ سے اگر کبھی گناہ کوئی ہوئے ہیں، صادر ہیں، موجود ہیں روایات میں، تو اس کا مقصد دین کی تکمیل ہے، صحابہ کے گناہ کو دین کی تکمیل کے لیے استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو محفوظ رکھا، نبیوں کو معصوم رکھا، صحابہ کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں، یعنی گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ ہوگا ہی نہیں، گناہ ہونا ہی نہیں تھا، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں، گناہ کے صدور کا امکان ہی نہیں ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ جس وظیفے کو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اور جس کا اہتمام آپ خود فرمائیں، اور پھر جس کا ارشاد بھی خود فرمائیں کہ بھئی یہ وظیفہ کرنے والا ہے، یہ کیا کرو، تو وہ کتنا اہم ہوگا۔ رمضان مبارک کے وظائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 وظائف کا تذکرہ فرمایا ہے، استغفار اور کلمہ طیبہ۔ استغفار کا اہتمام صبح و شام یہ بہت مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی فائدے بھی عرض کیے جائیں گے۔